मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं माजरत के साथ आज एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बीमार था, इसलिए मैं आपके सामने आज इस इबादत को मैं रिकॉर्ड नहीं करवा सका। सो आज हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे। हम इबादत के आगाज़ में ज़बूर नंबर 4 की पहली 2 आयत गाएंगे। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। तुसी को मेरी इज्जत करोगे, ख्वार कदती कर। तुसी को मेरी इज्जत करोगे, ख्वार कदती कर रखोगे। झूठ नू प्यारा चलोगे, झूठ देरा पर रखोगे। झूठ नू प्यारा चलोगे, झूठ देरा पर। जदों तेनू पुकारा मैं, तो सुन सच्चे आई दे रब्बा। आमीन। लो भैन ते भराओ, हुण असी कलामे मुकद्दस दे विचों पैदाइश दी किताब ते ओदा 48 बाब पढ़ांगे। पाक कलाम विच इस तरह लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। सो वो अपने दोनों बेटों मनस्सी और इफ्राइम को साथ लेकर चला, और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है। और इसराइल अपने को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादर मुतलक मुझे लूज में, जो मुल्के कुनान में है, दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बरोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुझसे कौमों का एक जुमरा पैदा होगा, और तेरे बाद ये जमीन तेरी नस्ल को दूंगा, ताकि ये उनकी दायमी मलकियत हो जाए। सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्के मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं, यानी रोबन और शमौन की तरह इफ्राइम और मनस्सी भी मेरे ही होंगे। और जो औलाद अब उनके बाद तुझसे पैदा होगी, वो तेरी ठहरेगी। पर अपनी मिरास में अपने भाइयों के नाम से वो लोग नामजद होंगे। और मैं जब फिदान से आता था, तो राहिल ने रास्ता ही में जब इफरात थोड़ी दूर रह गया था, मेरे सामने मुल्के कुनान में वफात पाई, और मैंने उसे वहीं इफरात के रास्ता में दफन किया। बैतुलहम वही है। फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखकर पूछा,
یہ کون ہے؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اس نے کہا، ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں۔ لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھیں اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا۔ تب اس نے ان کو چوم کر گلے سے لگایا، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا، اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرائیم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل، اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دہنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو ان کے نزدیک لایا۔ اور اسرائیل نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر افرائیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا۔ اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق کا نام ہے، اسی سے یہ نامزد ہوں، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا، ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پلوٹا یہ ہے، اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا، اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے، اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا، اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیل تیرا نام لے لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرائیم کو منسی پر فضیلت بخشی، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آئے ہم دعا مانگے اس کلام کے لیے جو آج کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا، کہ خدا ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم اس سے اپنے لیے حکمت اور دلائی مانگے تاکہ خدا ہمیں سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا کرے۔ آئے ہم دعا مانگے۔ خدا قدوس مہربان خدا، جلالی پتا، بحر و بھر کے خالق اور مالک، آسمان اور زمین کو بنانے والے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہماری جانوں کے لنگر فدیہ دینے والے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ خدا باپ، تیرا شکر کرتا ہوں گزرے وقت کے لیے، گزری عمر کے لیے، گزری رات کے لیے، گزرے دن کے لیے اور گزرتی ہوئی رات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے یہ وقت عطا کیا، تو نے زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا، اور مجھے یہ فضل عطا کیا کہ آج تیرے سامنے بیٹھ کر تیری عبادت کرنے والا ہو سکے۔ سو خدا باپ، التجا کرتا ہوں کہ تیرا کلام جو میری راہ کے لیے روشنی، میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، جو بند اور گدے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، بے تاثیر نہیں لوٹتا بلکہ اثر کرتا ہے۔ سو تیرے کلام میں سے آج ہم نے پڑھا ہے، پیرو خدا، تیرے بندہ یعقوب نے، تیرے بندہ اسرائیل نے کس طرح اپنے بیٹے یوسف کے بچوں کو کہا کہ یہ بھی میرے ہوں گے، یہ میرے کہلائیں گے،
اور ان کو پیرو خداوندہ برکت دی، اور پیرو خداوندہ اس نے کہا کہ اسرائیل میں اسی طرح لوگ اپنے بچوں کو اور ایک دوسرے کو دعا دیا کریں گے کہ منو افراہیم اور منسی کی مانند برو مند کرنا۔ سو پیرو خداوندہ جس طرح یعقوب نے اپنے پوتوں کو برکت دی، اسی طرح پیرو خداوندہ ہم لوگوں کو بھی یہ فضل عطا کر کہ ہم تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے تیرے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کریں، اور اسی کے مطابق تے اپنے بچوں کو دعا دینے والے ہو سکے۔ پیرو خداوندہ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، یہ فضل عطا کرنا کہ ہم تیرے کلام کی گہرے اور عمیق بھیدوں کو سمجھیں، تو ہمیں سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا کر، تاکہ تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، تیرے کلام کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، کیونکہ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، جو کبھی بھی ہمیں الٹی راہ نہیں بتاتا، ہمیں سیدھی راہ سکھاتا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ تیرا کلام ہی ہے جو ہماری کاٹ چھانٹ کرتا ہے اور ہمیں بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کر نئے سرے سے پیدا ہونے والے ہوں اور نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنے والے ہوں۔ خدا باپ، التجا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس کام کو سنیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، آسمان کے دریچے کھول کر خدا باپ اپنے لوگوں کو برکت دینا، اپنے لوگوں کی ضروریات زندگی کو یسوع کے نام سے پورا کرنا، اور اپنے کلام کو سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا کرنا، تاکہ تیرے کلام کے مطابق تیرے لوگ اپنی زندگی گزاریں اور اس سکڑے راستے میں سے گزریں، نہ کہ کشادہ راستے میں سے، کیونکہ سکڑا راستہ وہ تنگ ہے اور ہمیشہ کی زندگی طرف لے جاتا ہے۔ تو پیرو خداوندہ ہمیں یہ فضل عطا کر کہ ہم اس سکڑے راستے میں سے گزر سکیں، اور جتنے لوگ بھی پیرو خداوندہ تیرے اس کلام کو سنیں، وہ سکڑے راستے میں سے گزر کر، تنگ راستے میں سے گزر کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے ہو سکیں، اور اس کلام کو پیرو خداوندہ اپنے دل میں رکھیں، تیرے خلاف بدی بدکاری نہ کریں، خطا نہ کریں۔ جتنے لوگ بھی تیرے اس کلام کو سنیں، ایک ایک زندگی کو چھونا، ایک ایک زندگی کو برکت دینا، ایک ایک زندگی کو تبدیل کر دینا، لشکروں کے خدا یسوع کے نام سے اپنے لوگوں کو چھونا، جو تیرے کلام کو قبول کرے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بیچنے والے کو قبول کرتا ہے، اور پیرے خداوندہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو میرے کلام پر عمل کرتا وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگ تیرے پاس آئے اور تجھے کہنے لگے کہ دیکھ تیرے رشتہ دار، تیرے بہن بھائی تجھے باہر پوچھتے ہیں، تجھے بلاتے ہیں، تو تو نے کہا کون ہے میرا بھائی اور کون ہے میری ماں؟ پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے تو نے کہا کہ میرے بھائی اور بہن وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ سو پیرو خداوندہ اپنے لوگوں کو مبارک ٹھہرانا، تاکہ تیرے لوگ تیرے کلام پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جتنے لوگ بھی پیرو خداوندہ، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو نہیں بھی جانتا لشکروں کے خدا، لیکن تو جانتا ہے، کیونکہ تو نے بنو انسان کے نام اپنی ہتھیلی پر چھید رکھے ہیں۔ تو دور و نزدیک کا خدا ہے، فاصلوں پر قدرت رکھتا ہے، تو حل مشکلات ہے، تبدیلی عظم ہے، تو ہر ایک بیماری کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو یسوع کے نام سے دور کر، جو تنگ دستی کی حالت میں ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، کاروبار نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو یسوع کے نام سے صلح اور سلامتی عطا کر، بہتر سے بہتر سورسز اور وسائل مہیا کر، اپنے لوگوں کو اچھے سے اچھے کاروبار مہیا کر خدا باپ، تاکہ تیرے لوگ تجھ میں مسرور رہیں اور اپنے دل کی مرادیں پوری کرنے والے ہو سکیں۔ آسمان کو کھول کر اپنے لوگوں کی ضروریات زندگی کو یسوع کے نام سے پورا کر، رحم کرنا، برکت دینا اور سلامتی عطا کرنا۔ منت کرتا ہوں خدا باپ اپنے گھرانے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، باقی اب تمام بچوں کے لیے خدا باپ منت کرتا ہوں، صحت اور تندرستی عطا کرنا، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرنا، اور اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل عطا کرنا۔ کلام کے گہرے عمیق بھیدوں کو سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا کر۔ تیرا
تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں. رحم کرنا، برکت دینا اور سلامتی عطا کرنا. خدا باپ منت کرتا ہوں کہ یہ یوٹیوب کا چینل جو پیرو خداوندہ جس کا آغاز کیا ہے، اس کو بڑھانا خدا باپ، اس کی حدوں کو بڑھانا، تاکہ پیرو خداوندہ یہ میں جو کچھ بھی پیرو خداوندہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کلام پڑھوں، دعا کروں، یہ تیرے لوگوں کے لیے برکت کا، تسلی کا اور اطمینان کا سبب ٹھہرے. تیرے لوگ اس کو سن کر برکت پانے والے ہوں. دعا کو سن اور قبول کر تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کوٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک رہے. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین. لو جی میرے بھن تے بھراؤ، تواڈے واسطے دعا بھی کیتی ہے، تانوں زبور بھی سنایا ہے، تے جناب تواڈے واسطے کلام بھی پڑھیا ہے. تے خدا تانوں اس کلام دے وسیلے نال برکت دے. تے اس چینل نوں زیادہ زیادہ دیکھو، تے دعا دے وسیلے نال، کلام دے وسیلے نال تے برکت حاصل کرو. تے اس چینل نوں جڑے لوگ نویں آ رہے نے، انہاں دے اگے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل نوں سبسکرائب کرن، بیل آئکن نوں دبان، تے زیادہ زیادہ اپنے دوستاں دے نال شیئر کرن. مسیح یسوع دے نام تے خدا تانوں بہت بہت برکت دے. آمین آمین.